شاعری کا وہ ماحول بنے. جی آپ لوگ ذرا کسی کے ادھر آ جائیں, باہم بغل گیر ہو جائیں, برابر ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے وعدے کے مطابق آج ہم نہج البلاغہ کے ایک عظیم وصیت نامے کا منظوم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے, جو امیر المومنین نے اپنے فرزند اکبر امام حسن سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی تھی. اس وصیت میں بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے, تاجروں کے لیے اور عورتوں کے لیے کچھ اہم وصیتیں امام نے بیان فرمائی ہیں. پوری نہج البلاغہ کا منظوم ترجمہ 21,000 اشعار پر مشتمل ہے, جو میں نے 11 برس کی انتھک کوشش کے بعد پورا کر لیا, اور اس کا ایک حصہ ایرانین کونسلیٹ نئی دلی نے چھاپا ہے, اور باقی 2 حصوں کے لیے بھی میرے کرم فرما سید محمد مجتبیٰ عابدی انکل صاحب نے آپ کے یہاں تشریف فرما ہے. کافی انہوں نے اس میں دلچسپی لی ہے. انشاءاللہ ان قریب ہم چاہتے ہیں السلام علیکم یہ بھی منظر عام پر آ جائے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر 4-5 دن کا ایک پروگرام ہو, نہج البلاغہ بیداری اویئرنیس. ہم لوگ نہج البلاغہ کے اوپر کام کریں, اور پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم ممبر کے ذریعے سے السلام علیکم منظوم شکل میں شاید بہت آسانی ہوگی سمجھنے میں بھی, اور شعر یاد بھی ہو جائیں گے. میں کوشش کروں گا کہ ایسا کوئی ہم لوگ پروگرام کریں. محنت تو میں نے کر دی ہے, اب سننا آپ لوگوں کا کام ہے, یا پڑھنا آپ لوگوں کا کام ہے. یہ وصیت نامہ 450 اشعار پر مشتمل ہے, اور میں کوشش کروں گا جگہ جگہ سے اس کو چھوڑ دوں, تاکہ جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے آپ وہاں سے جا کے پڑھیں بھی تھوڑا بہت, اور تاکہ تسلسل رہے, ربط رہے. اور اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ خطبہ شقشقیہ بھی منظوم ترجمہ اس کا میں پیش کروں گا. خطبہ اول کا منظوم ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا, مگر ان چیزوں کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کتنا میرا ساتھ دیں گے یا کتنی دلچسپی آپ رکھتے ہیں. سوئیے گا نہیں, بلکہ میرا ساتھ دیں ایک ایک مصرے پہ. پہلے کامن وصیتیں امیر المومنین نے امام حسن سے کی ہیں, پھر مخصوص وصیتیں آئیں گی. پوری دلچسپی کے ساتھ سنیے, بڑا پیارا وصیت نامہ ہے یہ. خواتین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں پوری دلچسپی کے ساتھ سنیں. جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ تشریح بھی کر دوں گا, یا ویسے اتنا آسان میں نے کر دیا ہے کہ تشریح کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ. بلند آواز میں اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو یہ وصیت ایک ایسے باپ کی ہے جو طریق عدم کا راہی ہے,
معترف ہے جو رنج دنیا کا، زندگانی ہے جس کی روبہ فنا، جو زمانے کا ہے ستایا ہوا، رنج و غم کا ہے آزمایا ہوا، مرنے والوں میں رہنے والا ہے، کل یہاں سے جو جانے والا ہے۔ ایک باپ کیسے وصیت کرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، یہ سنیے۔ اس پسر کے لیے جو دنیا میں ایسی رکھے ہوئے ہے امیدیں، جن کا ملنا ہے ایک امر محال، جن کا برآنا جان کا ہے وبال، رہروے جادہ عدم ہے جو، تختہ مشق درد و غم ہے جو رہین غم زمانہ ہے، جو مصائب کا ایک نشانہ ہے، حکم دنیا کے آگے حاضر ہے، اس کی مکاریوں کا تاجر ہے، موت کا قرض دار اور قیدی، غم کا ناصر ملال کا ساتھی، خواہش نفس کا رہین ہے جو، مرنے والوں کا جانشین ہے جو۔ میں نے دیکھا کہ تم تو میرا ہی ایک ٹکڑا، پھر میں نے چھوڑ دیا ایک ٹکڑا، میں نے، آپ جا کے دیکھیں اس کو، آپ ملائیں، میں نے دیکھا کہ تم تو میرا ہی ایک ٹکڑا ہو اے میرے جانی، بلکہ تم تو میرا سراپا ہو، میرا دل ہو، میرا کلیجہ ہو، غم تمہارا ہے میرا غم بیٹا، اور تمہاری اجل ہے میری فنا، جس قدر فکر مجھ کو اپنی ہے اتنی ہی فکر بس تمہاری ہے، اس لیے لکھ دی میں نے یہ تحریر، تاکہ نصرت کی ہو کوئی تدبیر، کوئی امداد بیٹا کر جاؤں، چاہے زندہ رہوں یا مر جاؤں، کوئی امداد بیٹا کر جاؤں، چاہے زندہ رہوں یا مر جاؤں، یہ وصیت میں کرتا ہوں بیٹا، اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا سدا، اس کے احکام کو بجا لانا، دل کو آباد ذکر سے رکھنا، اس کی رسی سے رہنا وابستہ، دیکھو چھوٹے نہ ریسمان خدا، اس سے محکم نہیں کوئی رشتہ، تیرے اور رب کے درمیاں بیٹا، دل کو زندہ رکھو نصیحت سے، مردہ عفت کی کر دو طاقت سے، اور یقین سے اسے سہارا دو، اور حکمت کا پھر اجالا دو، گزرے لوگوں کے واقعات سناؤ، پہلے لوگوں کے غم کو یاد دلاؤ، اور حوادث سے باخبر رکھو، گردش روزگار سے ٹوکو، ان کے آثار میں سفر کرنا، ان کے اعمال پر نظر کرنا، دیکھنا یہ کہ وہ کہاں سے چلے، وہ کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے، صاف آئے گا یہ نظر بیٹا، چل دیے سب کچھ چھوڑ کر بیٹا، اور پردیس میں وہ اترے ہیں، بے کسی کے کھنڈر میں ٹھہرے ہیں، شاید اس کا تمہیں شعور نہیں، تم بھی مل جاؤ ان میں دور نہیں۔ ابھی وصیت نہیں آئی ہے، یہ کامن باتیں ہیں جو امیر المومنین کر رہے ہیں۔ وصیت دیکھیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تاجروں کے لیے، کیا کیا وصیتیں امیر المومنین نے کی ہیں۔ شاید اس کا تمہیں شعور نہیں، تم بھی مل جاؤ ان میں دور نہیں، اس لیے اپنا اہتمام کرو، اپنی منزل کا انتظام کرو، اپنی دنیا سے اپنی عقبہ کا بیٹا ہرگز نہ کرنا تم سودا، تم نہیں جانتے ہو جس شے کو اس کے بارے میں گفتگو نہ کرو، اور جس کے نہیں مکلف ہو اس کے بارے میں لب کو مت کھولو، اور بھٹکنے کا جس میں ڈر پاؤ ایسے رستے میں تم قدم نہ اٹھاؤ کہ بھٹکنے کی فکروں سے پہلے، گمراہی کے اندھیروں سے پہلے روک لینا قدم کو بہتر ہے، ہولناک مرحلوں میں پڑھنے سے اچھی باتوں کا حکم دو ہر بار، تاکہ ان میں تمہارا بھی ہو شمار، اور برائی سے روکتے رہنا،
ہاتھ اور منہ سے ٹوکتے رہنا اور برے لوگوں سے رہو بچ کر، اپنے امکان بھر میرے دلبر، اور ادا کر دو بیٹا حق جہاد، ہر ملامت سے تم رہو آزاد۔ میری طرف توجہ، حق جہاں بھی ہو تم اسے پاؤ، سختیاں پھان کر پہنچ جاؤ، دین کی سوجھ بوجھ پیدا کرو، سختیاں جھیلنے کے عادی بنو۔ یہ ضروری ہے، دین کی سوجھ بوجھ پیدا کرو، سختیاں جھیلنے کے عادی بنو، صبر کرنا ہی وصف زیبا ہے، راہ حق کا یہی تقاضا ہے، اپنے سارے امور کو بیٹا کر دو بے خوف تم سپرد خدا، ایسا کر کے پناہ پاؤ گے، ایک حفاظت کی راہ پاؤ گے، صرف پروردگار سے مانگو، صرف پروردگار سے مانگو، پورے اخلاص سے سوال کرو کہ عطا کرنا اور مدد کرنا اس کے ہی ہاتھ میں ہے رد کرنا، بس اسی سے تم استخارہ کرو اور وصیت کو میری سمجھا کرو کہ نہ اعراض تم کرو اس سے، بات وہ اچھی ہے جو فائدہ دے، سیکھنے کے جو موضوع علم نہیں، فائدہ اس میں پھر نہیں ہے کہیں، اے میرے لال میں نے دیکھا یہ جب کہ میری عمر بڑھ چکی ہے اب ذرا آگے آ جائیں، اور بھی لوگ آنے والے ہیں، ماحول بنائیں، آگے آئیے آگے آئیے پلیز، ادھر عمران بھائی آپ آگے آ جائیے، یہ بڑا امپورٹنٹ وصیت نامہ ہے، بہت اہم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ اے میرے لال میں نے دیکھا یہ جب کہ میری عمر بڑھ چکی ہے اب، ایک باپ اپنے بچے کے لیے آخری عمر میں کس ٹائپ کی وصیت کرتا ہے؟ اے میرے لال میں نے دیکھا یہ جب کہ میری عمر بڑھ چکی ہے اب، دن بدن ضعف بڑھ رہا ہے میرا، مزمحل ہو رہے ہیں میرے قوا، تو وصیت یہ میں نے لکھ دی بہم، لازمی باتیں اس میں کر دی رقم، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، بات دل کی نہ دل سے باہر آئے، یا بدن کی طرح اے ماہ جبیں، میری رائے بھی گھٹ نہ جائے کہیں، یا وصیت سے پہلے ہی تم پر خواہش نفس پالے فتح و ظفر، دہر کے گھیر لیں جھمیلے تمہیں، یا جکڑ لیں جہاں کے فتنے تمہیں، دیکھو ایک نوجوان کا دل بیٹا، مثل خالی زمین کے ہے ہوتا، جس میں جو شے بھی ڈالی جاتی ہے اپنے دامن میں ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے میں نے بھی اے لال میرے قلب کے سخت ہونے سے پہلے، عقل کے انہماک سے پہلے، ذہن کے انفکاک سے پہلے، چاہا بتلا دوں میں تمہیں یہ بات، تاکہ سنجیدہ فہم و فکر کے ساتھ مان لو تم اس امر کو بیٹا، جس کی تحقیق و سعی سے بخدا ماہروں نے چھڑا لیا ہے تمہیں، اہل فن نے بچا لیا ہے تمہیں، اب نہ وہ جستجو کی زحمت ہے، کوشش و تجربے کی دقت ہے، وہ حقائق تمہارے پاس ہیں اب، جن کی کرتے تھے جستجو ہم سب، اب وہ باتیں بھی تم پا مخفی نہیں، کل ہمارے لیے جو مبہم تھی، بیٹا اتنی تو عمر پائی نہیں، بیٹا اتنی تو عمر پائی نہیں، جتنی اگلوں کی عمریں ہوتی تھی، پھر بھی ان کے عمل میں غور کیا، ان کے اخبار کو پڑھا دیکھا، ان کے آثار میں سیاحت کی، گویا ان میں کا ایک ہوں میں بھی، ان کے حالات کا ہے مجھ کو پتا، ایسے محسوس ہوتا ہے گویا ان کے اول سے ان کے آخر تک، ان کے نقطے سے ان کے محور تک،
زندگی ان کے ساتھ کاٹی ہے، ان کے ہی بیچ عمر گزری ہے، صاف کیا ہے سڑا ہوا کیا ہے، منفعت کیا ہے کیا خسارہ ہے، میں نے ہر امر کو کھنگالا ہے، اس کے خالص کو پھر نکالا ہے، خوبیاں سب نچوڑ لی میں نے، بے تکی باتیں چھوڑ دی میں نے، خوبیاں سب نچوڑ لی میں نے، بے تکی باتیں چھوڑ دی میں نے، چھوڑ رہا ہوں پھر چھوڑ رہا ہوں، آپ اس کو جا کے پڑھیے۔ بیٹا بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بیٹا دیکھو اگر خدا کا کبھی ہوتا کوئی شریک اور ساتھی تو پھر اس کے بھی کچھ رسول آتے، اس کے بھی آئین و اصول آتے، اس کی فرما روائی کے بھی نشاں ہوتے دنیا پر آشکار و عیاں، اس کے بھی ہوتے کچھ صفات پسر، اس کی بھی ہوتی کائنات پسر، اور وہ تو بس ایک ہے اکیلا ہے، جیسا کہ اس نے خود بتایا ہے، اس سے ٹکرانے والا کوئی نہیں، سلطنت اس کی ختم ہوتی نہیں، وہ تو اس بات سے ہے بالا تر، کرے اس بات اس کا کوئی نظر، اس کی ربانیت کا ہے یہ کمال کہ وہ فکروں میں آئے ہے یہ محال، اب جب آگاہ ہو چکے اس سے تو کرو ہو بہو عمل ویسے، جیسے معمولی حیثیت کے لوگ، جیسے کم جاہو منزلت کے لوگ، عاجز و بے کسو ستم دیدہ، لذت بندگی کے طلبیدہ، خوف رب سے جو رہتے ہیں بے کل، جیسا کرتے ہیں ڈرنے والے عمل، اس نے جن چیزوں کا ہے حکم دیا، سب سے اچھی ہیں سب سے ہیں عمدہ، اور جس چیز سے بھی روکا ہے وہ نہایت بری ہے بیٹا شے۔ یہ کامن وصیتیں ذرا توجہ کیجئے گا۔ بیٹا میں نے تمہیں زمانے سے اور زمانے کے روٹھ جانے سے اور اس کے زوال سے بیٹا، حرکت و انتقال سے بیٹا باخبر کر دیا ہے، ہر لمحہ تم کو آگاہ کر دیا ہے صدا، اور جو صاحبان ایمان ہیں آخرت میں جو ان کے سامان ہیں اس کو بھی کر چکا ہوں تم پہ عیاں، اور مثالیں بھی کر چکا ہوں بیاں، تاکہ عبرت کو تم کرو حاصل، تاکہ بیدار ہو تمہارا دل۔ پھر چھوڑ رہا ہوں، یاد رکھو یہ بات جانے پدر، تم کو درپیش ہے وہ راہ گزر، جس کی زحمت شدید ہے بیٹا اور مسافت بعید ہے بیٹا، اس میں ایک عمدہ توشہ ساتھ رکھو اور بقدر کفاف ساما لو، ہلکے پھلکے رہو میرے بیٹا، بوجھ لادو نہ پشت پر بیجا، کہ گراں باری یہ تمہارے لیے آفت جسم و جان نہ بن جائے، اسی اسنا میں گر تمہیں بیٹا کوئی مل جائے فاقہ کش ایسا، زیادہ رہ کو تمہارے لے جا کر حشر کے دن جو دے تمہیں لا کر، تو غنیمت اسے خیال کرو، جتنا ممکن ہو پشت پر رکھ دو، کیونکہ ممکن ہے ڈھونڈنے جاؤ بعد میں پھر نہ تم اسے پاؤ، اور ثروت کے دور میں تم سے قرض یہ کہہ کے گر کوئی مانگے کہ فقیری کے دن کرے گا ادا، تو غنیمت سمجھ کے کر دو عطا، یاد رکھو تمہارے پیش نظر ایک دشوار گھاٹی ہے دلبر، جس میں ایک ہلکے بوجھ والا ہی ایک گراں بار سے رہے گا دھنی، دھیمی رفتار والا جس میں کہیں تیز رو سے زیادہ ہوگا ہنسی، اور اس میں تمہارا آخری گھر یا تو جنت ہے یا تو نار سقر، اس لیے انتظام کر لو ابھی، منتخب کر لو ایک ٹھکانہ کوئی، اور پڑاؤ سے پہلے یاد رکھو خوب ہموار تم اسے کر لو، کیونکہ مرنے کے بعد جانے پدر، کوچ کرنے کے بعد جانے پدر، نہ حصول رضا کا ساما ہے نہ پلٹنے کا کوئی امکان ہے، نہ حصول رضا کا ساما ہے نہ پلٹنے کا کوئی امکان ہے۔ اب سنیے،
عرش اور فرش کے خزانوں پر، عرش اور فرش کے خزانوں پر جس کا قبضہ ہے اے میرے دلبر، اس نے اذن طلب ہے تم کو دیا، استجابت کا ذمہ بھی ہے لیا، مانگنے پر تمہیں کیا مأمور تاکہ درخواست کو کرے منظور، رحم کے مانگنے کا حکم دیا تاکہ تم پر کرے وہ رحم صدا، درمیاں اپنے اور تمہارے پسر اس نے درباں نہیں بٹھائے پسر، درمیاں اپنے اور تمہارے پسر اس نے درباں نہیں بٹھائے پسر، نہ سفارش ہی کرنے والے کا بیٹا محتاج اس نے تم کو کیا، نہ گناہوں کے ارتکاب پر بھی توبہ کرنے سے تم کو روکا کبھی، نہ عذاب و سزا میں جلدی کی، نہ انابت پر کی ہے تانا زنی، نہیں اس نے کیا تمہیں رسوا کرنا جہاں ضروری تھا، نہیں اس نے کیا تمہیں نہیں اس نے کیا تمہیں رسوا کرنا جہاں ضروری تھا، نہ تو بخشش میں اس نے تم سے کبھی شرطیں لگوا کے سخت گیری کی، نہ گناہوں پر جرح کر کے ذرا اپنی رحمت سے نا امید کیا، بلکہ جرم و خطا سے رکنے کو بھی اس نے بیٹا بنا دیا نیکی، اور برائی میں یہ حساب رکھا ایک کو ایک ہی شمار کیا، اور برائی کا یہ حساب رکھا، اور برائی میں یہ حساب رکھا ایک کو ایک ہی شمار کیا، اور نیکی میں یہ کیا اس نے ایک کو 10 بنا دیا اس نے، اور نیکی میں یہ کیا اس نے ایک کو 10 بنا دیا اس نے، باب توبہ کو کھول رکھا ہے، جب بھی آواز دو وہ سنتا ہے، شب کے سناٹے میں کرو باتیں تو بھی وہ بیٹا جانتا ہے انہیں، تم اسی سے مرادیں مانگتے ہو، بھید بھی اس کے آگے کھولتے ہو، رنج و غم بھی اسے بتاتے ہو، اور رہائی بھی اس سے چاہتے ہو، اور اپنے امور میں بیٹا استعانت بھی چاہتے ہو صدا، چاہے وہ عمر میں اضافہ ہو یا توانائی کا تقاضا ہو یا سوال معاش ہو بیٹا، راحتوں کی تلاش ہو بیٹا، اس کی رحمت کے تم خزانوں سے مانگتے ہو وہ چیزیں اپنے لیے جن کا دینا کسی کے بس میں نہیں، جو کسی کی بھی دسترس میں نہیں، اس نے پھر تم کو دے کے اذن دعا رحمتوں کے خزانوں کی بیٹا کنجیاں دے دی ہیں تمہیں دلبر، کھول لو ان سے رحمتوں کے در، اس کی رحمت کے جھالے برسا لو، اس کو جب چاہے بیٹا منوا لو، اس کی رحمت کے جھالے برسا لو، اس کو جب چاہو بیٹا منوا لو، استجابت میں ہو اگر تاخیر، اگر دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، دیری ہو رہی ہے، تو امیر المومنین نے کچھ ریزنز بتائے ہیں، کچھ کاز بتائے ہیں، وہ کیا ہیں کاز سنیے، استجابت میں ہو اگر تاخیر تو نہ زنہار ہونا تم دلگیر، استجابت میں ہو اگر تاخیر تو نہ زنہار ہونا تم دلگیر، کہ عطیہ بقدر نیت ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت ہے، استجابت میں اس لیے بھی کبھی اے میرے لال ہوتی ہے دیری، تاکہ اجر و ثواب اور بڑھے، مانگنے والے کو زیادہ ملے، استجابت میں اس لیے بھی کبھی اے میرے لال ہوتی ہے دیری، تاکہ اجر و ثواب اور بڑھے، مانگنے والے کو زیادہ ملے، اور ممکن ہے بیٹا ایسا بھی ہو کہ کسی شے کا تم سوال کرو
اور وہ شے خدائے پاک نہ دے تم کو محروم اس سے رب کر دے، لیکن اے لال اس سے اچھی شے دیر یا جلد کر دے مالک طے، یا تمہارے ہی فائدے کے لیے رب نے روکا ہو اس کو دینے سے، کیونکہ تم کرتے ہو وہ چیزیں طلب کہ اگر دے دی جائیں بیٹا وہ سب تو تمہارے ہی دین کو خطرہ ہے اور تباہی کا اس کی خدشہ ہے۔ اس لیے ایسی چیز مانگا کرو جس کا حسن و جمال محکم ہو، اس لیے ایسی چیز مانگا کرو جس کا حسن و جمال محکم ہو، اور بچو جس کی تم مصیبت سے، رہو محفوظ جس کی زحمت سے، اب رہا مال اور یہ سرمایہ اس کی اوقات جان لو بیٹا، نہ تمہارے لیے ہے اس کی بقا نہ تم اس کے لیے رہو گے صدا، نہ تمہارے لیے ہے اس کی بقا نہ تم اس کے لیے رہو گے صدا، آخرت کے لیے بنے ہو پسر، آخرت کے لیے آپ کو انٹرسٹ ہے سن رہے ہیں؟ آخرت کے لیے بنے ہو پسر، نہ کہ دنیا ہے یہ تمہارا گھر، ابھی اصل وصیت نہیں آئی ہے سنیے، آخرت کے لیے بنے ہو پسر، نہ کہ دنیا ہے یہ تمہارا گھر، تم بنائے گئے ہو بہر فنا نہ کہ بہر بقا میرے بیٹا، تم تو پیدا ہوئے ہو بہر اجل نہ کہ جینوں کو تم بناؤ محل، اور اس گھر میں بیٹا ہو ساکن کہ جہاں سے اکھڑنا ہے ایک دن، اور اس گھر میں بیٹا ہو ساکن کہ جہاں سے اکھڑنا ہے ایک دن، اس لیے تم وہاں کی تیاری تھوڑے سامان سے کرو جلدی، آخرت کی ہے یہ تو راہ گزر، موت پیچھے لگی ہوئی ہے پسر، آخرت کی ہے یہ تو راہ گزر۔ آپ سمجھ گئے، بہت بہت شکریہ۔ آخرت کی ہے یہ تو راہ گزر، یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی ہے یہ تو راہ گزر، موت پیچھے لگی ہوئی ہے پسر، بھاگنے والا جس سے بچتا نہیں، کوئی چھٹکارا اس سے پاتا نہیں، کوئی کتنا ہی بچنا چاہے اگر وہ بہرحال اس کو لیتی ہے دھر، اس لیے اس سے ہوشیار رہو اور اس بات سے ہمیشہ ڈرو کہ برے حال میں پکڑ لے تمہیں، فکر توبہ ہی میں جکڑ لے تمہیں، پھر انابت کے اور تمہارے وسط پردہ بن جائے اپنا کھینچ دے خط، تم سے ایسا اگر ہوا بیٹا سمجھو خود کو ہلاک کر ڈالا، موت کو بیٹا یاد کرتے رہو اور اس مرحلے کی فکر کرو، موت کو بیٹا یاد کرتے رہو اور اس مرحلے کی فکر کرو کہ اچانک جہاں اترنا ہے، مر کے تم کو جہاں پہنچنا ہے، تاکہ جب آئے وہ تمہارے پاس تو تمہیں ہو نہ کوئی خوف و ہراس۔ جب موت آئے بیٹا تو اتنی تیاری کرو کہ تمہیں کوئی ڈر نہ ہو، تاکہ جب آئے وہ تمہارے پاس تو تمہیں ہو نہ کوئی خوف و ہراس، ہو چکے ہوں بچاؤ کے سامان، بڑھ چکی ہو تمہاری تاب و تمام، کہ اچانک نہ وہ پکڑ لے تمہیں، کہیں بے دست و پانا کر دے تمہیں، اور خبردار اے میرے جانی اہل دنیا کی یہ ہوس رانی، اور خبردار اے میرے جانی اہل دنیا کی یہ ہوس رانی، یہ جو دنیا پر مرتے ہیں بیٹا دیکھ کر اس کو دھوکہ مت کھانا۔ کچھ لوگ جو دنیا پہ مرتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں یہ جو دنیا پر مرتے ہیں بیٹا دیکھ کر ان کو دھوکہ مت کھانا، کہ خدا نے دکھا دیا ہے تمہیں، وصف دنیا بتا دیا ہے تمہیں، اور دنیا پر بھی نہیں ہے حجاب، اس نے خود ہی اتار دی ہے نقاب،
اور دنیا پر بھی نہیں ہے حجاب، اس نے خود ہی اتار دی ہے نقاب. اس کے شیدا اور اس کے گروی دا، اس کے شائق اور اس کے طلبی دا، بھونکنے والے کتے ہیں بیٹا اور وحشی درندے ہیں بیٹا، کہ جو ایک دوسرے پر بھونکتے ہیں، دانت اپنے دکھاتے دھاڑتے ہیں. زور آور بناتا ہے اکثر ایک بے بس کو اپنا لقمہ تر، اور ان میں بڑا جو ہوتا ہے وہ سدا چھوٹے کو کچلتا ہے. یہ تو سب جانور ہیں اے بیٹا، کچھ بندھے تو ہیں کچھ ہیں آوارہ، اپنی عقلیں جنہوں نے کھو دی ہیں، جن پر مجہول ہیں سبھی راہیں. سخت وادی میں رہنے والے ہیں، آفتوں میں یہ چرنے والے ہیں. نہ کوئی گلبان ہے ان کا، نہ کوئی پاسبان ہے ان کا، نہیں چرواہا ہے جو ان کو چرائے، ان کو جو سیدھے راستے پر لگائے. دہر نے گمراہی کے راستے پر ان کو مشغول کر دیا ہے پسر. کیسے دیکھیں ستون ہدایت کا، نور رکھتے نہیں بصارت کا. اس کی گمراہیوں میں حیراں ہیں، اس کی سب نعمتوں میں غلطاں ہیں. اس کو وجہ طرف بنایا ہے، اپنا معبود اور رب بنایا ہے. دونوں آپس میں محو بازی ہیں، فکر عقبا سے ہائے خالی ہیں. ٹھہرو بیٹا اندھیرا چھٹنے دو، سائے ظلمت کے بیٹا گھٹنے دو. ٹھہرو بیٹا اندھیرے چھٹنے دو، سائے ظلمت کے بیٹا گھٹنے دو. ایسا محسوس ہوگا بیٹا تمہیں، صاف گویا دکھائی دے گا تمہیں، کہ اتر ہی پڑے ہیں کارواں سب، محملوں سے بھرا ہے میدان سب. کیا عجب سارے چاک سل جائیں، تیز رو قافلے سے مل جائیں. کیا عجب سارے چاک سل جائیں، تیز رو قافلے سے مل جائیں. یاد رکھو یہ بات جانے پدر، جو شب و روز کی سواری پر بیٹھا ہے وہ سفر میں ہے گویا. توجہ میری طرف، چاہے ٹھہرا ہوا ہو وہ بیٹا، وصیت آ گئی، وہ مسافت کو کر رہا ہے طے، چاہے گھر میں سکون سے بیٹھا ہے. اور یہ بات جان لو بیٹا، اور یہ بات جان لو بیٹا، ہر تمنا کا پاؤ گے نہ سرا. اور یہ بات جان لو بیٹا، ہر تمنا کا پاؤ گے نہ سرا. نہ بڑھا سکتے ہو حیات کو تم، یاد رکھو اجل کی گھات کو تم. پہلے والوں کی راہ پر ہیں قدم، کر دو رفتار کو طلب کی کم. اور کسب معاش کو جاؤ تو میانہ روش کو اپناؤ. اور کسب معاش کو جاؤ تو میانہ روش کو اپناؤ. کہ زیادہ طلب کا اے میرے لال، ہے نتیجہ فقط تباہی مال. ہر طلبگاہ اور ضروری نہیں یہ جانے پدر، اور ضروری نہیں یہ جان پدر، اور یہ حتمی نہیں میرے دلبر. ہر طلبگار پائے خوشحالی، ہر کفایت شعار ہو خالی. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس نے پا لیا وہ خوشحال ہو، جس نے کھو دیا وہ مایوس ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے خود کو ہر کثافت سے پاک رکھو، ہر ایک ذلت سے. اس لیے خود کو ہر کثافت سے پاک رکھو، ہر ایک ذلت سے. کیونکہ عزت جو اپنی کھو دو گے اس کا نعمل بدل نہ پاؤ گے. نہ بنو دوسروں کے تم محتاج، رب نے رکھا ہے حریت کا تاج. نہ بنو دوسروں کے تم محتاج، رب نے رکھا ہے حریت کا تاج. اس بھلائی میں کوئی خیر نہیں جو بدی کے پسر بغیر نہیں، اور اس آرام میں نہیں برکت جس میں بیٹا نہ ہو کوئی زحمت. اور اس آرام میں نہیں برکت جس میں بیٹا نہ ہو کوئی زحمت.
اور ہوس کی سواریاں بیٹا، اپنی دکھلاؤ کے تیزیاں بیٹا، دیکھو تم کو فنا کے چشموں پر کہیں وارد نہ کر دیں اے دلبر، گر ہو اس بات کی تواں بیٹا، اپنے اور رب کے درمیاں بیٹا، کسی آقا کسی مربی کو واسطہ زین ہار بننے نہ دو، اپنے اور رب کے معاملات خود طے کرو، کسی کو واسطہ بننے نہ دو، کیونکہ جو کچھ تمہارا حصہ ہے وہ بہرحال ملنے والا ہے، وہ جو تھوڑا خدا دے بہتر ہے دست مخلوق کے زیادہ سے، وہ جو تھوڑا خدا دے بہتر ہے دست مخلوق کے زیادہ سے، گرچہ جو کچھ بھی تم کو ملتا ہے در حقیقت خدا ہی دیتا ہے، چاہے تم بندوں سے مانگو چاہے خدا سے مانگو، دینے والا خدا ہی ہے، تو جو خدا کم دے وہ دوسروں کی زیادہ دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ خاموشی کی تلافی آسان ہے، خاموشی کی تلافی آسان ہے بے محل گفتگو کے نقصان سے، خاموشی کی تلافی آسان ہے بے محل گفتگو کے نقصان سے، ظرف پر ہو تو منہ کو بند کرو، اس کی نگرانی گر پسند کرو، ظرف پر ہو تو منہ کو بند کرو، اس کی نگرانی گر پسند کرو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے تصرفات میں ہے، اس کی نگرانی کرنا اے دلبر غیر سے مانگنے سے ہے بہتر۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ $200 ہی کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت کر لو، دوسروں سے مانگنے سے بہتر ہے، اور اس کی نگرانی کرنا اے دلبر غیر کے سے مانگنے سے ہے بہتر۔ نا امیدی کی تلخی سہ لینا، ہاتھ ہرگز نہ اپنا پھیلانا، نا امیدی کی تلخی سہ لینا، ہاتھ ہرگز نہ اپنا پھیلانا، پارسائی کے ساتھ مزدوری، پارسائی کے سنیے، پارسائی کے ساتھ مزدوری، اپنی عفت کے ساتھ ہر سختی، بیٹا بہتر ہے اس امیری سے جو گھری ہے ہر ایک برائی سے، پارسائی کے ساتھ مزدوری، اپنی عفت کے ساتھ ہر سختی، بیٹا بہتر ہے اس امیری سے جو گھری ہے ہر ایک برائی سے۔ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ آدمی اپنے راز کو بیٹا، آدمی اپنے راز کو بیٹا خود ہی بہتر رکھے گا پوشیدہ، آدمی اپنے راز کو بیٹا خود ہی بہتر رکھے گا پوشیدہ، لوگ وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں صدا جو ضرر دیتی ہیں انہیں بیٹا، جو زیادہ زبان کھولتا ہے بے تکی باتیں پھر وہ بولتا ہے، جو زیادہ زبان کھولتا ہے بے تکی باتیں پھر وہ بولتا ہے، جو تفکر میں بیٹا کھوتا ہے وہ ہمیشہ بصیر ہوتا ہے، جو تفکر میں بیٹا کھوتا ہے وہ ہمیشہ بصیر ہوتا ہے، نیک لوگوں سے میل رکھو گے، تھینکس، نیک توجہ میری طرف، ادھر ادھر نہیں، یہ خون جگر ہے جو میں دے رہا ہوں، یہ 11 برس کی محنت ہے، میں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے اس میں، آپ سوچ نہیں سکتے کتنی میں نے زحمت اٹھائی ہے اس کے لیے، مگر ایک احسن صاحب، کنانی صاحب، آپ لوگ شاعر ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، منظوم ترجمہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ڈیڈ راستہ آ گیا ہے میرے پاس، مجھے آگے اب کوئی راستہ نہیں ہے، میں نے قلم کو رکھ دیا، ہمیشہ میں نے اس ترجمے میں کوشش کی ہے باوضو بیٹھوں، روبہ قبلہ میں نے شروع کیا ہے،
اور پھر اب بعد میں جو ہے وہ میں قبلے سے ہٹ گیا ہوں، اس لیے کہ 10 گھنٹے میں نے کام کیا ہے. میری کمر میں درد آ گیا ہے اس کی وجہ سے، اور ڈاکٹروں نے مجھے آرام کی ہدایت کی ہے. یہ ایک خون جگر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. میں نے نہج بلاغہ میں قلم رکھ دیا، اب میں نے دیکھا کہ اب آگے کوئی راستہ نہیں ہے. پھر نہج بلاغہ ہی نے مجھے آواز دی، نہیں یہ کام تمہارا ہی ہے، تم کرو. میرے مولا نے میری مشکل کشائی کی ہے، ورنہ اتنا بڑا کام یکا و تنہا جو میں نے انجام دیا، 21,000 شعر، یہ کوئی آسان نہیں ہے. اس کو میں اگر 50 سال بھی پڑھوں تو یہ ختم نہیں ہوتا ہے. نہج البلاغہ کی تحریک مومنٹ چلانے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. ہم لوگ نے کتنا صحیح بخاری کو پورے شیعہ لوگ جانتے ہیں، بچہ صحیح بخاری کو جانتا ہے. سنی لوگ کتنا نہج البلاغہ کو جانتے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں. ہمارے خالی دعوے ہیں، ہم نے کچھ کیا نہیں ہے. اگر ہمیں آج یہ پتا چل جائے کہ مولا علی کا کہیں ایک بال پڑا ہوا ہے تو ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں تک پہنچ جائیں گے. خود آپ کے گھر میں مولا علی کی نشانی نہج البلاغہ کی شکل میں ہے، کوئی اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے. یہ اس سے بڑی بے حسی، غفلت، لاپرواہی ہماری اپنے مذہب کے ساتھ. اور جتنا پیسہ ہماری کمیونٹی خرچ کرتی ہے، اگر اسے مثبت کاموں میں لگائیں، ان کاموں کے لیے لگائیں، تو میں آپ سے مانگ نہیں رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. جن کی یہ کتاب ہے وہی اس کی چھپائی بھی کریں گے، اس کی میری حوصلہ افزائی بھی کریں گے. لیکن میری یہ گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے آپ لوگ ایسے لٹریچر پہ آپ لوگ کام کریں، محنت کریں. ایک اسکالرشپ ہے، دوسرے کتابوں کی چھپائی ہے، تیسرے ایجوکیشن ہے. ان چیزوں پر اپنا زیادہ خیال رکھیں، شاید ہماری کمیونٹی کی بہتری ہو. نیک لوگوں سے میل رکھو گے تم بھی ہو جاؤ گے انہی جیسے، دور بدکاروں سے رہو گے اگر تو نہ پاؤ گے ان کا کوئی اثر. بیٹا دنیا میں بدترین طعام یاد رکھو ہے صرف مال حرام، اور برا ظلم وہ ہے جانے پدر جو کیا جائے ناتوانوں پر. نامناسب ہو بیٹا نرمی جہاں، سختی گیری ہی ہوگی نرمی وہاں. کبھی بن جاتی ہے دوا آفت، کبھی آفت ہی بنتی ہے صحت. کبھی دشمن بھلائی کرتا ہے، کبھی اپنا برائی کرتا ہے. کبھی دشمن بھلائی کرتا ہے، کبھی اپنا برائی کرتا ہے. نہ کرو خواہشات پر تکیہ، نہ کرو خواہشات پر تکیہ، کہ ہیں یہ احمقوں کا سرمایہ. تجربوں کی بقا فراست ہے اور ہنسی تجربہ نصیحت ہے. تجربوں کی بقا فراست ہے اور ہنسی تجربہ نصیحت ہے. فرصت کار کی کرو توقیر قبل اس کے کہ تم بنو دلگیر. نہ ہدف ہر مرید پائے گا اور نہ ہر جانے والا آئے گا. توشہ کھو دینا ہی تباہی ہے، بگڑے عقبا تو روح سیاہی ہے. توشہ کھو دینا ہی تباہی ہے، بگڑے عقبا تو روح سیاہی ہے. بیٹا ہر شے کا ایک نتیجہ ہے، بیٹا ہر شے کا ایک نتیجہ ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے. کھجلی کا نتیجہ جلن، ہوا کے رکنے کا نتیجہ گھٹن، ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ معاشرے میں عزت. ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے. آج تک مکھی کے انڈے سے مچھر پیدا نہیں ہوا. پیدا ہوا مکھی کے انڈے سے مچھر پیدا ہوا کبھی؟ آج تک پیدا نہیں ہوا. ہر چیز کا ایک نتیجہ، اس کا نتیجہ پرفیکٹ نکلتا ہے. یہ دنیا ہے کاز اور ایفیکٹس. یہ دنیا ہے آپ نے جیسے ہی کوئی عمل انجام دیا اس کا نتیجہ فوراً آپ کو اس دنیا میں ملے گا. بڑی توجہ چاہتا ہوں بیٹا ہر شے کا ایک، اب اصل وصیت آ رہی ہے، بیٹا ہر شے کا ایک نتیجہ ہے، ہر عمل کا بھی ایک ثمرہ ہے. جو مقدر میں ہے تمہارے پسر وہ پہنچ کر رہے گا جانے پدر. دیکھو تاجر وہی تو ہوتا ہے مال کو خطرے میں جو ڈالتا ہے. دیکھو تاجر وہی تو ہوتا ہے
مال کو خطرے میں جو ڈالتا ہے، کبھی محدود مال و سرمایہ مال وافر سے ہوتا ہے اچھا۔ اس مددگار میں بھلائی نہیں جس میں طینت کی پارسائی نہیں، اس مددگار میں بھلائی نہیں۔ بھائی ہی مدد کرے لیکن اگر وہ نیچر کا بد ہے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس مددگار میں بھلائی نہیں جس میں طینت کی پارسائی نہیں، اور اس ہمنشی میں خیر نہیں بدگمانی سے جس کو بیر نہیں۔ بیٹا جب تک زمانے کی ہے مہار اور قابو میں اس کا ہے رہوار، تو سہولت سے کام لیتے رہو اور زیادہ کے خطرے میں نہ پڑو۔ دشمنی کی سواری یاد رہے کہیں تم سے نہ بدلگامی کرے، دشمنی کی سواری یاد رہے کہیں تم سے نہ بدلگامی کرے۔ اپنے بھائی کے بارے میں بیٹا بڑی توجہ چاہتا ہوں، اب سنیے وصیت، عورتوں کے لیے وصیت، بچوں کے لیے وصیت، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کیا وصیت، خاندان قبیلے کے لیے مولا کیا وصیت کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کے بارے میں بیٹا خود کو اس پر کرو تم آمادہ کہ وہ رشتے کو توڑے تم جوڑو، منحرف ہو تو مہربانی کرو، وہ بخیلی کرے تو خرچ کرو، دوری اپنائے تو تم اس سے ملو، اس کی سختی پر اس سے نرمی کرو، جرم سے اس کے چشم پوشی کرو، گویا تم اس کے عبد ہو بیٹا، وہ تمہارا مربی ہو آقا۔ ہاں خبردار یہ بھی یاد رکھو ایسا برتاؤ بے محل نہ کرو، ہاں خبردار یہ بھی یاد رکھو ایسا برتاؤ بے محل نہ کرو، اور نہ ایسا سلوک تم بخدا کسی نااہل سے کرو بیٹا۔ دشمن دوست سے بچو ہر دم، نہ چلو اس کے ساتھ ایک قدم، ورنہ ہو جاؤ گے اے جانے من اپنے ہی یار و دوست کے دشمن۔ دوست کو پند کرتے رہنا سدا، چاہے اس کو برا لگے کہ بھلا، دوست کو پند کرتے رہنا سدا چاہے اس کو برا لگے کہ بھلا، غصے کے گھونٹ پی لو اے بیٹا، میں نے انجام دیکھا ہے اس کا، اس سے میٹھا تو کوئی گھونٹ نہیں، ایسی لذت نہ دیکھی میں نے کہیں۔ تم سے سختی اگر کرے کوئی تو کرو اس کے ساتھ تم نرمی، کیونکہ وہ اس رویے سے بیٹا ایک دن ہوگا نرم و شرمندہ۔ اپنے دشمن پر لطف کر کے صدا کامیابی کا بیٹا چکھو مزہ، دوست سے اپنے کٹنا چاہو اگر، دوست سے اپنے کٹنا چاہو اگر، تو رکھو اتنی جا میرے دلبر کہ بدلنا وہ چاہے اپنی روش تو رہے دل میں تھوڑی گنجائش۔ کی جگہ میں کیا کہنے جا رہا، دوست سے بیٹا اپنے دوست سے اپنے کٹنا چاہو اگر، تو رکھو اتنی جا میرے دلبر کہ بدلنا وہ چاہے اپنی روش تو رہے دل میں تھوڑی گنجائش۔ اگر پھر وہ دوست بننا چاہے تو اتنی تو جگہ رکھو، اتنی بھی دشمنی نہ کرو کہ تمہارے دل میں کوئی جگہ نہ رہ جائے، اتنی جگہ رکھو کہ اگر وہ اپنی طریقے کو بدلنا چاہے تو پھر وہ تمہارے دل کے اندر آ جائے۔ تم سے جو شخص حسن ظن رکھے سچا کر دو گمان کو اس کے، تم سے جو شخص حسن ظن رکھے سچا کر دو گمان کو اس کے۔ تمہارے بارے میں اگر کوئی اچھا خیال کرتا ہے تو اپنے عمل سے اس کے خیال کو اچھا ہی رہنے دو، اپنے بیہیو سے اسے برا نہ کرو۔ تم سے جو شخص حسن ظن رکھے سچا کر دو گمان کو اس کے، بیٹا یہ حق تعلقات کا ہے، یہ روابط کا ایک تقاضا ہے، اپنے بھائی کا حق نہ ضائع کرو کہ اگر اس کے حق کو تم لوٹو تو بتاؤ رہا وہ بھائی کہاں، باہمی ربط اور بھلائی کہاں۔ اور تمہارا گھرانہ اے بیٹا تم سے بدبخت ہو نہ ہو رسوا، جو کنارہ کشی کرے تم سے نہ لگو بیٹا اس کے تم پیچھے، جو کنارہ کشی کرے تم سے نہ لگو بیٹا اس کے تم پیچھے،
رشتہ توڑے جو کوئی جانے پدر, بازی لے جاؤ جوڑنے میں پسر. رشتہ توڑے جو کوئی جانے پدر, بازی لے جاؤ جوڑنے میں پسر. بدسلوکی جو اس سے تم پاؤ تو بھلائی میں اس سے بڑھ جاؤ. بدسلوکی جو اس سے تم پاؤ تو بھلائی میں اس سے بڑھ جاؤ. یاد ہونا یہ چاہیے ہے تمہیں, سنیے, یاد ہونا یہ چاہیے ہے تمہیں. آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ میں نہیں تھکا ہوں, مجھے رات بھر پڑھائیے, میں پڑھوں گا, میری پرواہ نہیں کیجیے. آپ بتا دیجئے کہ آپ تھک گئے یا نہیں. یاد ہونا یہ چاہیے ہے تمہیں, رزق کی بیٹا دو ہی ہیں قسمیں. یاد ہونا یہ چاہیے ہے تمہیں, رزق کی بیٹا دو ہی ہیں قسمیں. ایک وہ جس کو ڈھونڈتے تم ہو, ایک وہ جس کو ڈھونڈتے تم ہو, ایک تمہاری تلاش میں ہے جو. ایک وہ, دیکھیے ترجمہ کیسے کیا ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے. ایک وہ جس کو ڈھونڈتے تم ہو, ایک تمہاری تلاش میں ہے جو. تم نہ پہنچو تو وہ پہنچتا ہے, وہ نہ روکے سے بیٹا رکتا ہے. تم نہ پہنچو تو وہ پہنچتا ہے, وہ نہ روکے سے بیٹا رکتا ہے. وقت پڑنے پر رونا چلانا, بعد مطلب کجی سے پیش آنا. کتنی بیٹا بری یہ عادت ہے, کس قدر یہ قبیح حرکت ہے. سہم اپنا بس اتنا ہی سمجھو, عاقبت جس سے تم سنوار سکو. گر کسی شے کے چھننے پر بیٹا کرتے ہو تم شدید آہو بکا, تو ہر اس چیز پر کرو شیون, نہ ملی جو تمہیں اے جانے من. بیٹا جو ہو چکا ہے اس سے ذرا ہونے والے کا تم لگاؤ پتا. جو ہو چکا ہے اس سے اب جو ہونے والا ہے اس کا پتہ لگاؤ. صرف ظاہر پر تمہاری نگاہیں اٹک کر نہ رہ جائیں, ظاہر سے باطن کو دیکھو. ظاہر سے باطن کو دیکھو. دیکھو اگر تم گاڑی چلا رہے ہو, ایک جنگل سے گزر رہے ہو, اور ایک گیند تمہارے پاس لڑکتا ہوا آ جائے, تو چالاک ڈرائیور وہ ہے کہ جو گیند کو آتے ہوئے دیکھ کر فوراً بریک لگائے. گیند کو نہ دیکھے بلکہ دیکھے کہ کوئی بچہ یہاں کھیل رہا ہے. تو جس کی نگاہیں صرف گیند پر ٹھہر جاتی ہیں, اگلے لمحے میں کوئی بچہ اس کی ٹائر میں آ کر کچل جاتا ہے. تو گیند کو نہ دیکھو, اگر گیند آ گئی ہے سامنے تو دیکھو کچھ بچے کھیل رہے ہیں, فوراً بریک لگاؤ. تو امیر المومنین کہتے بیٹا جو ہو چکا ہے اس سے ذرا ہونے والے کا تم لگاؤ پتہ. دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ بنو, ایسے لوگوں کی اقتدا نہ کرو. پند لیتے ہی جو نہیں تب تک, مبتلا سزا نہ ہو جب تک. ان لوگوں میں نہ ہو جانا کہ جو لوگ اس وقت تک نصیحت نہیں لیتے جب تک ان پر خدا کی مار نہیں پڑتی. کیونکہ آخر تو جان جاتے ہیں, بیٹا باتوں سے مان جاتے ہیں. مار اور پیٹ کے بغیر کہاں سیدھے ہوتے ہیں جانور میری جان. مار اور پیٹ کے بغیر کہاں سیدھے ہوتے ہیں جانور میری جان. ٹوٹنے والے رنج اور غم کو صبر کی پختگی سے دور کرو. ٹوٹنے والے رنج اور غم کو صبر کی پختگی سے دور کرو. جو میانہ روی کو چھوڑتا ہے منحرف وہ ضرور ہوتا ہے. دوست ایک رشتہ دار ہوتا ہے, دوست ایک رشتہ دار ہوتا ہے, اور جو سچا یار ہوتا ہے پیٹھ پیچھے بھی دیکھو وہ اکثر دوستی کو نباہتا ہے پسر. خواہش و طمع اور ہوا وہ ہوس اندھے پن کے شریک کار ہیں بس. دور والے قریبیوں سے صدا کبھی نزدیک ہوتے ہیں بیٹا. دور والے قریبیوں سے صدا کبھی نزدیک ہوتے ہیں بیٹا. کبھی نزدیکیوں کو دیکھا گیا, دور ہوتے ہیں غیروں سے بھی سوا. کیا یہ ممکن ہے وہ غریب نہ ہو
جس کا بیٹا کوئی حبیب نہ ہو. کیا یہ ممکن ہے وہ غریب نہ ہو جس کا بیٹا کوئی حبیب نہ ہو. ختم کر رہا ہوں, ذرا توجہ کیجئے, آخری بڑی ضروری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں تو چاہ رہا ہوں کہ ابھی دوسرا خطبہ بھی پڑھوں. آپ لوگ ابھی تھک گئے نہیں, میرے ٹکٹ کو پورا کیجئے, ورنہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ایک ہی ہدیے میں ساری چیزیں بتا دے. حق سے جو شخص آگے بڑھتا ہے راستہ اس کا تنگ ہوتا ہے. جانتا ہے جو حیثیت اپنی باقی رہتی ہے منزلت اس کی. یاد رکھو یہ بات جانے پدر, درمیان رب کے اور تمہارے پسر, سب سے مضبوط جو وسیلہ ہے وہ تقرب کا بیٹا رشتہ ہے. جس کا حق میں تمہارے دل نہ ہو صاف, بیٹا ہوتا ہے وہ تمہارے خلاف. حرص ہو موجب تباہی جب, یاس بنتی ہے کامیابی تب. بیٹا ہر عیب آشکار نہیں, بیٹا ہر عیب آشکار نہیں, موقع فرصت کا بار بار نہیں. بیٹا ہر عیب آشکار نہیں, موقع فرصت کا بار بار نہیں. آنکھ والا بھی کھوتا ہے رستہ, آنکھ والا بھی کھوتا ہے رستہ, رستہ پا لیتا ہے کبھی اندھا. آنکھ والا بھی کھوتا ہے رستہ, رستہ پا لیتا ہے کبھی اندھا. تم پسے پشت ڈالتے جاؤ, ہر برائی کو ٹالتے جاؤ. جاہلوں سے اے بیٹا مڑ جانا, عاقلوں سے ہے گویا جڑ جانا. جاہلوں سے اے بیٹا مڑ جانا, عاقلوں سے ہے گویا جڑ جانا. جو زمانے سے ختم ہو رہا ہے, جو زمانے سے مطمئن ہوگا وہ ضرور اس سے کھائے گا دھوکہ. عورتوں کے لیے وصیت آ رہی ہے, جو بڑا سمجھے گا اسے بیٹا اس کو ایک دن ذلیل کر دے گا. بیٹا ہر تیر زن کا تیر صدا, ٹھیک پاتا نہیں ہدف اپنا. جب بدلتا ہے حاکم و سلطان تو بدل جاتے ہیں زمین و زمان. دیکھ لو ہم سفر کو قبل سفر, دیکھ لو ہم سفر کو قبل سفر, گھر سے پہلے پڑوس کی لو خبر. دیکھ لو ہم سفر کو قبل سفر, گھر سے پہلے پڑوس کی لو خبر. اپنی باتوں میں مضحکہ نہ کرو, اپنی باتوں میں مضحکہ نہ کرو, چاہے وہ نقل قول بیٹا ہو. اسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو زیادہ مذاق کرتا ہے زیادہ مذاق نہ کرو, لذت ختم ہو جائے گی, حساب باقی رہ جائے گا. زیادہ مذاق نہ کرو, لذت ختم ہو جائے گی, حساب باقی رہ جائے گا. عورتوں سے کبھی نہ مشورہ لو, عورتوں سے کبھی نہ مشورہ لو, ان کی کمزور رائے ہے دیکھو. ان کو پردے میں رکھ کے جانے پدر, گھورا گھاری سے رکھو ان کو حذر. کیونکہ پردے کی سختی اے میری جان, عزت و آبرو کی ہے نگراں. ان کا گھر سے نکلنا لال میرے, ایک عورت کا بے پردہ ہو کر بھی گھر سے نکلنا, دیکھیے امیر المومنین کیا کہتے ہیں. ان کا گھر سے نکلنا لال میرے, اتنا خطرہ نہیں ہے ان کے لیے جتنا ایک غیر معتبر کو پسر گھر کے اندر بلانے میں ہے خطر. عورت کا گھر سے باہر نکلنا اتنا خطرہ نہیں ہے, ایک بے بھروسے کے آدمی کو گھر کے اندر بلانے میں خطرہ ہوتا ہے. لہذا اس سے پرہیز کرو. ان کا گھر سے نکلنا لال میرے, اتنا خطرہ نہیں ہے ان کے لیے جتنا ایک غیر معتبر کو پسر گھر کے اندر بلانے میں ہے خطر. اور اگر بن پڑے تو ایسا کرو, ان سے اس طرح کا رویہ کرو کہ تمہارے سوا یہ ہے بہتر وہ کسی سے نہ آشنا ہو اگر. اور خبردار اے میرے دلبر, ان کے ذاتی امور سے ہٹ کر دوسرا کوئی اختیار نہ دو, ہاتھ میں ان کے اقتدار نہ دو. پھول ہے بیٹا سخت جان نہیں, کار فرما وہ حکمران نہیں.
پھول ہے بیٹا سخت جان نہیں، کار فرما وہ حکمران نہیں، فکر نانو غمے لباس کرو، اس کی حد تک ہی اس کا پاس کرو، فکر نانو غمے لباس کرو، اس کی حد تک ہی اس کا پاس کرو۔ دیکھو بیٹا نہ اتنا آگے بڑھے کہ سفارش وہ دوسروں کی کرے، بے محل تم نہ بدگمانی کرو، دیکھو پھر بے محل تم نہ بدگمانی کرو، اس کے بارے میں شک سے دور رہو، کبھی ڈاؤٹ نہ کرو، ورنہ ایک پاک باز عورت بھی دیکھ لے گی رہے گناہ و بدی۔ اپنے خدمت گزاروں کو بیٹا ایک ایک کام سونپ دو بیٹا، کر سکو گے محاسبہ ان سے، ہوگا آسان یہ تمہارے لیے، یوں سبھی کام وہ سنبھالیں گے، وہ نہ ایک دوسرے پر ٹالیں گے۔ بیٹا اپنے قبیلے کا اکرام، بیٹا اپنے قبیلے کا اکرام تم پر لازم ہے، دیکھو صبح و شام، یہی دمساز ہیں تمہارے لیے، پرے پرواز ہیں تمہارے لیے، یہی بنیاد ہیں تمہاری پسر، جن سے لیتے ہو تم مدد اکثر، یہی بیٹا تمہارے ہیں بازو، ان سے ہی ڈرتے ہیں تمہارے عدو۔ جانے من کرتا ہوں سپرد رب، جانے من کرتا ہوں سپرد رب، دین و دنیا کو میں تمہارے اب، اور دعا کرتا ہوں یہی رب سے، چاہتا ہوں یہی تمہارے لیے، حال ہو یا تمہارا مستقبل، دہر ہو یا کہ عقبہ کی منزل، سب سے اچھا تمہارا ہو انجام، اور آخر میں باپ کا لو سلام۔ سب سے اچھا تمہارا ہو انجام، اور آخر میں باپ کا لو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9:30 ٹھیک ہو گیا؟ کافی ہے بس؟ تھینکس۔ مصائب پڑھوں؟ دنیا میں ہمارے ائمہ کو نہیں پہچانا، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ جیسی بہن ہماری قوم کو ملی، زینب جیسی بہن کسی قوم کو نہیں ملی، فضہ جیسی کنیز کسی قوم کو نہیں ملی، حسین جیسا بھائی کسی قوم کو نہیں ملا، سکینہ جیسی بیٹی کسی قوم کو نہیں ملی، عباس جیسا بھائی کسی قوم کو نہیں ملا، حبیب ابن مظاہر جیسا دوست کسی قوم کو نہیں ملا۔ یہ جو وصیت آپ نے پڑھی سنی، کیسی بہن کیسے بھائی، وفاداری کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں، الفت کسے کہتے ہیں، اصولوں کے سامنے نہ جھکنا کسے کہتے ہیں، یہ کربلا والوں نے بتایا۔ راہ شام میں ایک مقام ایسا آیا ایک مقام کہ نو کے نیزہ پر سر حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں آنکھیں۔ زینب نے کہا بھیا بھیا بھیا، جب تم جہاد کر رہے تھے تو میں تمہارے جہاد کو دیکھ رہی تھی، جب میرے جہاد کرنے کی باری آئی بھیا تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بھیا تم جہاد کر رہے تھے، تمہارے لشکر میں قاسم تھے، تمہارے لشکر میں علی اکبر تھے، تمہارے لشکر میں عباس تھے، تمہارے لشکر میں اون محمد تھے۔ بھیا میرے لشکر میں سکینہ ہے، میرے لشکر میں ماں کی بوڑھی کنیز فضہ ہے، بھیا میرے لشکر میں چند سہمی ہوئی بیویاں ہیں، میرے لشکر میں چند چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے ہیں، بھیا میرے لشکر میں وہ بچے جن کے کرتوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بھیا آپ نے جہاد کیا تو جہاد کرنا آپ کی وراثت، علی کا بیٹا جہاد نہ کرتا تو کون کرتا، حسن کا بھائی جہاد نہ کرتا تو کون کرتا، رسول کے نواسے جہاد نہ کرتے تو کون کرتا، ارے جعفر طیار کے پوتے جہاد نہ کرتے تو کون کرتے۔ بھیا آپ نے جہاد کیا، آپ کی میراث، لیکن بھیا جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، اس کی بیٹی بے
سکینہ چلا کے کہتی تھی پھوپھی اماں میرا سینہ چھلنی ہو رہا ہے مجھے بچا لو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.